ہم نے بس صرف دنیا کمانے کی فکر کی اور اپنے اولادوں کو بھی صرف دنیا ہی کے اعتبار سے تیار کیا. کبھی بھی ہم نے اس کو دین کی جو موٹی باتیں ہیں وہ بھی ہم اپنے اولادوں کو نہیں سکھا سکے. ایک اولاد کو کم از کم اتنی تو دین کی تعلیم دینی چاہیے کہ اگر کوئی موجود نہ ہو تو وہ آپ کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے, آپ کے قبر پہ وہ خود فاتحہ کر سکے. دیکھیں خود جو اولاد اپنے والد کے لیے, اپنے والدہ کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے جو دعا کریں گے وہ کسی دوسرے آدمی آ کر نہیں کر سکتے. اس کے دل سے جو دعا نکلے گی اولاد کے لیے, جو والدین کے حق میں جو دعا نکلے گی, یا والدین کے لیے جو اولاد کے حق میں جو دعا نکلے گی, وہ کسی غیر جو کتنا بھی بڑا سے بڑا وہ عالم ہو جائے, محدث, مفکر, مبلغ ہو جائے, بڑے پیر صاحب ہو جائے, لیکن وہ جو درد اولاد کے جو دل سے نکلتی ہے, جو دل سے جو دعا نکلتی ہے, وہ کسی غیر سے نہیں نکلے گی. تو وہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اولاد کو دین کی صحیح تعلیم دیں گے, اس کو حلال اور حرام کی پہچان کرائیں گے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے, اسے کرنا چاہیے, یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, اسے کرنے میں ثواب ہے, اسے کرنے میں گناہ ہے. آخرت کی زندگی کے بارے میں اسے بتائیں کہ آخرت کی جو زندگی والا محدود زندگی ہے اس کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے. جس طرح دنیا کے کاموں کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں امتحانات کے لیے, مکمل دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے کہ میری اولاد ہے وہ دنیا میں کسی کے سامنے سر نہ جھکائے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اسے. تو ہم آخرت کے لیے اپنے اولادوں کی فکر کریں کہ جس طرح ہم دنیا میں اس کی زندگی سنوارنے کی اس کی فکر کرتے ہیں, تو آخرت میں جو لامحدود زندگی ہے وہاں کی بھی زندگی اس کے لیے سدھرے. اور اپنے خود بھی اپنے ذات سے محنت کرنی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا تھا, مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا کیا تھا. صرف کمانا, کھانا اور رہنا ہمارا مقصد نہیں تھا کہ آئے, کمائے, کھائے, گھر بنائے اور چل دیے. یہ کام تو جو ہے چوپائے بھی کرتے ہیں, انہیں بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. صرف تقریباً 18,000 مخلوقات ہے, اس میں سے بس ایک ہی مخلوق ہے جو کماتی ہے, انسان ہے. باقی تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ جو نہیں کماتا اللہ تعالیٰ اسے رزق نہیں دیتا ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک جو خدا رزق دے سکتا ہے, تو وہ دنیا میں بھی حلال طریقے سے کمانے سے, دین کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے, دین کے احکامات پہ چلتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق دے سکتا ہے. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے, یا جو وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. اور جو نہیں نماز پڑھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ انہیں بہت زیادہ رزق میں فراوانی ہے اور وہ بہت زیادہ چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے قلوب میں ہاتھ ڈال کے دیکھیں, اپنے زمین پہ جھانک کے دیکھیں اور سوچیں کہ ہم جو اتنا کما رہے ہیں, اتنا سب کچھ کر رہے ہیں اولادوں کے لیے, کیا ہم انہیں اگر دین کی صحیح تعلیمات نہیں دیں گے اور ہم خود بھی اگر دین کے صحیح سے عمل نہیں کریں گے, تو ہم آخرت میں مرنے کے بعد ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا اپنے بارے میں, اپنے اولادوں کے بارے میں, تو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا. ہم تو دنیا میں ان کے لیے بہت کچھ کر کے جا رہے ہیں, کیا یہ ہم پہ فاتحہ پڑھنے کے لائق تک بھی ہیں؟ کیا انہوں نے ہم پہ جو ہے ہمارے دنیا سے گزر جانے کے بعد کیا یہ ہم پہ صدقہ جاریہ بھی کریں گے؟ کیا یہ ہم پہ جو ہے کبھی کما قرآن شریف پڑھ کے بھی لیں گے؟ اگر ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں افسوس کر کے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب خود بھی اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اپنے اولادوں کو بھی دین کی صحیح تعلیم دے اور دنیا کی بھی تعلیم دے, اور ہر طرح سے دنیا میں اور آخرت میں دونوں طرح کی ترقی کے لیے کام کروائیں, اور آپسی اختلافات کو ختم کریں, آپسی اختلافات اور انتشارات کو ختم کریں, چاہے وہ اپنے آپسی گھریلو اختلافات ہو یا کسی سے بھی کسی بھی طرح کا بدظنی ہو, کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی ہو, تو اسے آپس میں بیٹھ کے ختم کر لے. نہ کہ ایک دوسرے کی غیبت چغلی کرے, نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان باندھے. غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, بہتان باندھنے والا یہ بہت بڑا گناہ ہے, جسے ہم سب بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں. غیبت کرنے والوں کے لیے یہ بات آئی ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے مردار بھائی کا ہڈی اور گوشت اور خون کھایا ہو. اور بخیلوں کے بارے میں آتا ہے, اور جو ہے چغل خوری کرنے والوں کے بارے میں حدیث ہے کہ چغل خور کبھی جنت نہیں جائے گا, بہتان باندھنے والا کبھی جنت نہیں جائے گا. تو یہ معمولی گناہ نہیں ہے. نماز چھوڑنا یہ تو سب گناہوں میں شرک اور کفر کے بعد سب سے بدترین گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا, زنا کرنے سے, شراب پینے سے بھی بدترین گناہ ہے نماز کا چھوڑنا. اور آج مسلمان جو ہے نماز کو بالکل بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بے نمازیوں کا قتل کرنے کا حکم تھا مسلمانوں کو,
کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دے تو اس کا قدر کر دینا چاہیے، لیکن ہم خدا کا شکر ادا کریں، بلکہ اپنے اوپر افسوس کریں کہ ہم نہ تو اسلامی حکومت میں ہیں اور نہ ہم خود ایسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت دی تھی، دولت دی تھی، طاقت بھی دیا تھا، عقل بھی دی تھی، سب کچھ تمہارے پاس تھا، لیکن کیونکہ تم نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تھے تو ہمارے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور بے نمازیوں کی جو نحوست ہے اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ 40 گھروں تک پھیلتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک پھیلتی ہے، سامنے والے دستر، اس کے دائیں بائیں دستر اور اس کے پیچھے دستر، تو سوچیے جس گھر میں کوئی بے نمازی ہو اس میں کہاں سے سکون ہوگا، اس میں کہاں سے چین ہوگا؟ اگر بیوی بے نمازی ہو تو اس کے کھانے میں کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے جو ہے ان کی اولادیں اچھی نسل پیدا کرے گی؟ پھر اولاد کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہوتی ہے، اولاد بات نہیں مانتے، بیوی بدزن ہے، بیوی سے کوئی شکایت ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری جو ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، اور شوہر کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی جو نافرمانی کرتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہم نے جو ہمارا مذہب جو تھا، مذہب کے اندر ہمیں جو تعلیمات تھی ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو اس کا ہمیں دنیا سے یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی پریشان حال رہتے ہیں، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہاں پہ بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے خسارات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم سب یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کریں اور اپنے ذات سے یہ مکمل طور پر عہد کریں کہ ہماری جو زندگی ہے، باقی بچی بچی جو زندگی ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم میں گزاریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں گے، آپس میں اختلافات اور انتشارات کو دور کریں گے اور آپس میں میل جول کے ساتھ رہیں گے، اور مسلمانوں میں کسی سے بدظن نہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، اس سے رشتہ کرنا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ سب مسلمان ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو ہمیں بس فکر یہ کرنی ہے کہ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے اولادوں کی فکر کرنی ہے، اور دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو ہماری لامحدود زندگی ہے، جہاں پہ کبھی ختم، جس زندگی کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے، جس زندگی کو کبھی فنا نہیں ہے، جہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، وہاں پھر کبھی ہمیں دوبارہ موت نہیں ملے گی۔ اگر جنت چلے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت اور سکون والی زندگی ملے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر جہنم میں ٹھکانا ہوگا تو بہت برا ٹھکانا ہوگا، پھر نہ وہاں کوئی ہمارا پرسان حال ہوگا، نہ وہاں کوئی ہمیں بچانے والا ہوگا، نہ وہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا ہوگا۔ تو بس یہی مختصر سی زندگی ہے، اسی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اپنے دنیا کے کاموں میں رہتے ہوئے اپنے مکان میں، دکان میں، تجارت میں، پڑھائی میں، ملازمت میں، جو بھی شعبے میں ہے اس میں رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے زندگی کو ایک بہترین زندگی گزار کے جانا ہے، ایک زندگی کو اس طرح گزار کے جانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمیں اس نام سے یاد نہ کرے وہ بڑا بندہ تھا، وہ بہت ہی عجیب طرح کا بندہ تھا، وہ دنیا سے گزر گیا، تو اسے لوگ بالکل بدگمانی کے ساتھ یاد نہ کرے، ایک اچھے نام سے اور اچھے یاد کے ساتھ ہمیں لوگ یاد رکھیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران پاکیزہ طریقے پر زندگی گزارنا ہے۔